حضرات محترم قرآن مقدس کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ کہ جو اچھا عمل کرے عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو ایمان والا لیکن ہو مومن تو اللہ تعالیٰ اسے اچھی زندگی جلائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا فرمائے گا. پتہ یہ چلا کہ ہر اچھا عمل فائدہ نہیں چاہتا ہے، وہی اچھا عمل فائدہ پہنچاتا ہے جو ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہی اچھا عمل فائدہ پہنچاتا ہے جو الفت رسول کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہی اچھا عمل فائدہ پہنچاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. وہی اچھا عمل فائدہ پہنچاتا ہے. جب آپ ایمان کے ساتھ اچھا عمل کریں گے تو آپ ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے جنت تیار ہے. ان لوگوں کے لیے جنت تیار ہے. ایسی جنت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. سبحان اللہ. جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو ایمان کے ساتھ ساتھ جب آپ اچھا عمل کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. تفسیر کبیر اور روح البیان کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رسول پاک کی محبت میں اور آل رسول محبت میں فوت ہوگا، جو شخص رسول پاک کی محبت میں اور آل رسول کی محبت میں فوت ہوگا وہ جنت میں اس طرح جائے گا جس طرح دلہن نکھر کر دلہن سور کر اپنے خاوند کے گھر جایا کرتی ہے. اپنے خاوند کے گھر جایا کرتی ہے. وہ اس طرح جنت میں جائے گا اور اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دی جائے گی. سبحان اللہ. رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دی جائے گی. اس کی قبر رحمت کے فرشتے آ کے اس کی قبر کی زیارت کیا کریں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو رسول پاک کی محبت میں فوت ہو، جو آل رسول محبت میں فوت ہو، وہ جنتی ہو جاتا ہے اور اس کی قبر رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دی جاتی ہے. تو جب اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جو آل رسول ہو، جو خدا رسول ہو، پھر ان کا بڑا مرتبہ ہوگا، پھر ان کی ایمان ہوگی. جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ خواجہ قبلہ
کشتیاں مرکز عیاشی تیری کیا بات ہے، مطلع عالی کا مقمع عاری تھا، خواجہ بے سا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ حضرات کس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، کس ذات کا نام ہے خواجہ غریب نواز؟ تو سنیں اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جو محب رسول بھی تھے، جو محب آل رسول بھی تھے، اور جو خود بھی آل رسول تھے، جو خود بھی آل مصطفیٰ تھے۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جو پیر طریقت بھی تھے، جو پاسبان شریعت بھی تھے، جو واقف حقیقت بھی تھے، جو صاحب نسبت بھی تھے، جو صاحب اجازت بھی تھے، جو شبستان ہدایت بھی تھے، جو بدر ولایت بھی تھے۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جن کا چہرہ دیکھ کر زمانہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہو جایا کرتا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جن کی عادت دیکھ کر زمانہ مذہب اسلام کی حقانیت کا قائل ہو جایا کرتا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جن کی سیرت دیکھ کر زمانہ پیروکار ہو جایا کرتا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، کہ جن کے بلانے پر انا ساگر کا پرانی ایک پیالے میں آ جاتا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، کہ جن کے پاؤں کی ہوا میں اڑتی ہے تو جیپال جوگی قدموں میں آ گر جاتا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جن زندگی سادہ تھی، جن کا لباس بردار تھا، جن کی خوراک سوکھی روٹی تھی، جن کے رہنے لیے جھوپڑی تھی۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، کہ جن کی شان عظیم تھی، جن کا مرتبہ اتنا والا تھا کہ بڑے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ اس ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آج 100 برس سے زیادہ گزر ہے، لیکن آج ان کے مزار مقدس پر بادشاہ ہو یا وزیر، امیر ہو یا غریب، مفلس ہو یا فقیر، سب حاضر ہو رہے ہیں، اور سب جو ہے بابا مراد لوٹ رہے ہیں، سب کی مرادیں بھی ہو رہی ہے۔ جب علامہ حسن رضا خان لکھتے ہیں کہ آ جائے ایک دن وہ دربار ہے آلہ تیرا، کہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس عظیم ہستی کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جو عالی رسول تھے، اولاد حسن و حسین تھے۔ دولت آپ کے پاس آئی تھی، لیکن آپ نے دولت کو ٹھوکر مار دیا۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز ترکہ میں ایک باغیچہ ملا تھا، پھلوں کا ایک باغ ملا تھا۔ دولت آئی تھی آپ کے پاس چل کر، لیکن آپ نے اس دولت کو ٹھوکر مار دیا۔ ایک دن آپ پھلوں کو پانی دے رہے تھے، پودوں میں پانی ڈال رہے تھے کہ ایک بزرگ آپ کے باغیچے میں تشریف لائے، آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے حسن سلوک کے ساتھ انہیں بیٹھایا، ادب احترام کے ساتھ انہیں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھایا، اور پھر انگور پیش کے آپ نے ان کی خاطر تواضع کی۔ وہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حسن سلوک سے
حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ ان بزرگ نے اپنی تھیلی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، اپنی تھیلی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا جو سوکھا ہوا تھا. آپ نے اپنی زبان سے چبایا، پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کھلایا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کھلایا تو جیسے ہی آپ نے اس روٹی کا ٹکڑا تناول کیا، دل کی دنیا بدل گئی، سینہ انوار الہی سے معمور ہو گیا اور رگ رگ میں عشق الہی کا دریا موجزن ہو گیا. عشق الہی کا دریا موجزن ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے باغ فرق کیا، پھر اسے غربا میں تقسیم کیا. والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کر کے تحصیل علم کی خاطر آپ جو ہے سمرقند و بخارا کا سفر شروع کیا. وہاں پہنچ کر آپ ظاہری علوم سے آراستہ ہوئے. جب ظاہری علوم آپ نے حاصل کر لیا تو پھر باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے ایسے مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے جو باکمال ہو اور جو زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے کی چیزیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور آسمان کے اوپر چیزیں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آپ ایسے باکمال مرشد کی تلاش میں نکل پڑے، ایسے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے. تو اس دور میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی توتی بولا کرتی تھی، جن کا سکہ چلا کرتا تھا. جب پہنچے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں تو نگاہ خواجہ نے دیکھ ہی پہچان لیا کہ یہی وہ دربار ہے جہاں سے میری تمام پیاسیں بجھ جائے گی. تو آپ بیعت ہوئے، آپ مرید ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ اپنے بیعت ہونے کا واقعہ بیان کرتے کہ میں شہر بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں گیا. وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے. تو میں نے کہا حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو. حضرت خواجہ نواز کہتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی. اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ پچھم ہو کر پچھم رخ کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور 21 مرتبہ درود شریف پڑھو. جب میں نے حکم کی تعمیل کر لیا اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا، مجھے مرید کیا. میں بیعت حاصل کر لیا. اس کے بعد میرے مرشد نے کہا کہ آج دن اور رات مجاہدہ کرو، 1000 مرتبہ اخلاص ہو، 1000 مرتبہ پڑھے. کل ہو کر پھر اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے. تو پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹھو اور بتاؤ کہ تم کہاں تک دیکھ رہے ہو. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کے نیچے دیکھنا شروع کیا تو تحت ثری تک نگاہ پہنچ گئی. آسمان کے اوپر دیکھنا شروع کیا تو عرش معلی تک نگاہ پہنچ گئی. تو پیر و مرشد نے کہا کہ ابھی اپنی آنکھیں بند کرو. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں بند کر لی. پھر فرمایا آنکھیں کھولو، میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. تو میرے خواجہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا. تو فرمایا اے میرے پیر و مرشد 18,000 عالم مجھے نظر آ رہے ہیں. 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے. تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے. پیر باکمال ایسا پیر کہ حضرت خواجہ غریب نواز کو مرید کر کے ہی تمام برابر عطا فرما دیا.
اس کے باوجود بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال تک موجود رہے، 20 سال موجود رہے، لوٹا اٹھاتے رہے، پانی پہنچاتے رہے، بستر اٹھاتے رہے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ تو اتنے خوش ہوئے ان پیر و مرشد کہ ایک دن آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ معین الدین خدا کے محبوب ہے اور مجھے ان کی مریدی پر بڑا فخر ہے، ان کی مریدی پر بڑا فخر ہے، سبحان اللہ۔ 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، پھر موقع ملا حج بیت اللہ کرنے کا۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ کہ باکمال پیر کے ساتھ مرید صادق کو حج بیت اللہ کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ باکمال مرشد کے ساتھ مرید صادق حج بیت اللہ پر گئے، کیا حسین منظر رہا ہوگا۔ آگے پیر صاحب چل رہے ہیں، پیچھے مرید صادق چل رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ جب کعبے کا طواف کر لیا تو میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر پیر و مرشد دعا کرنا شروع کیا، اپنے مرید صادق کا ہاتھ پکڑا، کہا مولا یہ معین الدین ہے، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سبحان اللہ۔ میزاب رحمت نیچے کھڑے ہو کر حضرت خواجہ ہانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا یہ معین الدین ہے، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو خیر سے آواز آئی کہ معین الدین میرا محبوب ہے اور اسے ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، قبول فرما لیا ہے۔ اب یہاں سے چلے ہیں حج بیت اللہ پورا کرنے کے بعد چلے ہیں روضہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کو، روضہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کو۔ پیر و مرشد نے اپنے مرید صادق سے کہا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں ادب ہر لمحہ بجا لانا ضروری ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں رب کے محبوب کے دربار میں، اس لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ رب کے محبوب کی بارگاہ میں آپ سلام محبت پیش کرو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا۔ تو کتابوں میں آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا تو زندہ نبی کی قبر انور سے یہ آواز آئی، وعلیکم السلام قطب المشائخ، سبحان اللہ، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ جب اتنا پیر و مرشد نے سنا تو سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا اے معین الدین اب تم کمال کو پہنچ گئے ہو، سبحان اللہ، اب تم کمال کو پہنچ گئے ہو۔ پیر با کمال، مرید بھی کمال۔ اب دیکھیے پھر خواب میں ایک دن پیغمبر اعظم کی طرف سے یہ بشارت دی جاتی ہے، اے معین الدین تم ملک ہندوستان جاؤ، ملک ہندوستان جاؤ، وہاں کفر و شرک کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جاؤ اور اسلام کا شمع وہاں روشن کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز بیدار ہوئے، خوش تو بڑے تھے لیکن تھوڑا پریشان بھی تھے کہ ہندوستان کا نقشہ انہیں معلوم نہیں تھا، ہندوستان دیکھا ہوا نہیں تھا۔ پھر سے آنکھ لگی تو پیغمبر اعظم نے خواب میں ہی پورے ہندوستان کی سیر کرا دیا، سبحان اللہ، پورے ہندوستان سے سیر کرا دیا۔ پھر آپ راستے سے چل کر لاہور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور پھر دلی سے اجمیر شریف آئے جہاں آپ کا ابھی مزار مقدسہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔